عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمیں خبردار کرتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں راست بازی کے کاموں کے حوالے سے۔ یہ بڑی خبرداری ہے، یہ بڑی انتباہ ہے جو یسوع مسیح آج کر رہے ہیں۔ خبردار اگر ہوتے ہیں تو برے کاموں کے حوالے سے ہم کہتے ہیں یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، اور ان باتوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے اور ہم کئی دفعہ اس بات کے لیے خبردار ہوتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو جان رہے ہوتے ہیں اور اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم کریں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ لیکن آج یسوع مسیح کہتے ہیں کچھ نیک اعمال ایسے ہیں جو آپ اگر صحیح طور پر نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ نقصان دہ۔ آپ کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ لکھا ہے خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ اجر کے لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اجر کے لیے کرتے ہیں کہ خدا ہم پر رحم کرے، ہم پر اپنا فضل کرے، ہمیں برکت دے۔ لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں اس بات کے لیے بھی آپ نے خبردار رہنا ہے کہ آپ اپنے راست بازی کے جو کام ہیں وہ دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ آگے روزے سٹارٹ ہو رہے ہیں، بدھ سے، رات کا بدھ آپ کو پتا ہے کہ روزوں کا پہلا دن ہوگا، تو بہت سے لوگ کلام کے خلاف کام کر رہے ہوں گے، اور یہی بات آج خدا یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ روزوں میں بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کچھ لوگ تو آپ کو یہ کہنا شروع کریں گے کہ یہ بھی رات لگانے سے کیا ہوگا، یہاں سے وہ سٹارٹ ہوں گے۔ اور جب کبھی بھی آپ باقاعدہ طور پر کسی رسم کو ادا کرتے ہیں یا اپنے آپ کو کلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار کرتے ہیں تو ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایسے جو لوگ ہیں ان کا انداز بڑا خوبصورت ہے۔ یہ جب آپ سے بات کریں گے تو کلام ہی سے کریں گے۔ ایک پہلی بات، یہ جب بھی آپ سے بات کریں گے کلام ہی سے بات کریں گے اور کلام ہی کو لے کر آپ کو گمراہ کریں گے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے آج یسوع مسیح خبردار کر رہے ہیں، باغ عدن میں خدا باپ نے خبردار کیا تھا۔ کس کو خبردار کیا تھا؟ آدم اور حوا کو۔ کیا کہا تھا کہ خبردار اس درخت کا پھل آپ نے کھایا تو کیا ہو جاؤ گے؟ مر جاؤ گے۔ اور جب ابلیس آتا ہے ماں حوا کے پاس تو کیا کلام کی بات نہیں کرتا؟ وہی کلام جو خداوند خدا نے دیا، وہی بات جو خداوند خدا نے کہی، وہی بات وہ بھی ان کے سامنے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے خداوند نے آپ کو کیا کہا ہے؟ انکوائر کرتا، پوچھتا ہے، کلام کی بات سے سٹارٹ کرتا ہے اور پھر انہیں کہتا ہے کہ نہیں، آپ مریں گے نہیں بلکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ایسے ہی وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ آپ کی آنکھیں بند ہیں، ہم آپ کو کلام سنائیں گے اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ رات کا بدھ ایسے ہی لوگوں نے شروع کر دیا ہے، یہ روزے ایسے ہی شروع کر دیے، اس طرح کا نہیں ہے۔ یہ 40 روزوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ آپ اتوار کو کیوں نہیں رکھتے ہیں، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ لوگ اصل میں کون ہیں؟ یوحنا آج جنہوں نے مکاشفہ لکھا، وہ اپنے خطوط میں، دونوں خطوط میں اس بات کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مخالف مسیح ابھی بھی ہیں اور آنے والے بھی ہیں، اخیر زمانے میں یہ پورے ایکٹیو ہو جائیں۔ یہ ہم میں سے ہیں
لیکن یہ ہم میں سے تھے نہیں. اگر یہ ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے. کیا کرتے؟ ہمارے ساتھ رہتے. یہ جدا اس لیے ہو گئے کیونکہ حقیقی معنوں میں یہ ہم میں سے تھے. یہ مخالف مسیح آپ کو طرح طرح کی تعلیمات دے کر طرح طرح سے آپ کو گمراہ کریں گے. کبھی آپ کو یہ کہیں گے کہ اس کا کیا فائدہ ہے, کبھی آپ کو کہیں گے اس کا کیا فائدہ ہے. ساری باتیں یہ فائدے کا طریق کریں گے, جبکہ خدا سے محبت کرنا فائدے کے لیے نہیں بلکہ اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے. آپ کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو, اس بات سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح سے جیسے صدرک میثاق اور عبدالرجو نے کیا کہا تھا کہ ہمارا خدا ہمیں بچائے یا اس کی مرضی ہے. ہم نے صرف اس کے حکم کو ماننا. ہمارا کام حکم ماننا ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ خدا ہمیں بچائے گا تو پھر ہم اس کے حکم کو مانیں گے, یا خدا کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہمیں بچائے کیونکہ ہم اس کے حکم کو مان رہے ہیں. یہ تو سودے بازی ہوگی کہ میں آپ کی عبادت کر رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ مجھے فردوس میں بھیجیں. یہ تو سودا ہے. یہ حقیقی معنی میں محبت نہیں ہے. محبت سودے بازی کا نام نہیں ہے. آپ جب محبت کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے آگے اس کی مرضی جس سے آپ محبت کر رہے ہیں کہ آپ کو پار لگا دے. یا یہ بہت ضروری ہے. محبت کے یہ اصول بھی شامل نہیں ہے کہ آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ مجھے کیا فائدہ ہو. اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں باغ عدن میں ابلیس انہیں یہ بتا رہا ہے فائدے کی بات. وہ کہہ رہا ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں اس کا فائدہ کتنا ہے. آپ اسے کھائیں گے آپ کی آنکھیں یہ فائدے سے تو خدا نے آپ کو دور رکھا ہوا. جو اس کا فائدہ ہے اس پھل کا اس فائدے سے تو خدا نے آپ کو دور رکھا ہوا ہے. میں آپ کو اس فائدے کے متعلق بتاتا ہوں اور آپ اسے کھائیں گے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے اور خدا کی مانند ہو جائیں گے, خدا کی طرح ہو جائیں گے. یہ فائدہ ہے اس کو کھانے کا اور آپ ان چکروں میں پڑے ہوئے. تو یہی بات آج بھی بہت سے لوگ آپ سے کریں گے کہ آپ راہ کے بت پہ جو کراس بنائیں گے اپنے ماتھوں پر اس کا کیا فائدہ ہے. آئے ہمارے پاس ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خدا کے کلام سے فائدہ کیسے لیا جائے گا. تو میرے عزیزو آج ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسے تمام لوگوں سے جو مسیحوں کے روپ میں مسیحوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے, ہمیں ان سے آج خبردار ہونے کی ضرورت ہے. ان لوگوں سے بہت زیادہ خبردار ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے کیونکہ وہ بھیڑوں کے روپ میں آتے ہیں اور اصل میں وہ کیا ہے, پھاڑنے والے بھیڑی. ان کی نظر حقیقی معنوں میں آپ کے پیسے پر ہوگی. وہ سب سے پہلے جو اپنے ذہن میں رکھیں گے وہ یہ رکھیں گے یہ سیلری کتنی لیتا ہے, تنخواہ کتنی ہے, اس کے گھر میں پیسے کتنے آتے ہیں, یہ میرے لیے کیا فائدہ دے سکتا ہے, میرے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے, میری گروتھ کے لیے میرے پیسوں کے لیے یہ کتنا فائدہ مند ہے, مختلف کاموں میں یہ میری کیسے مدد کر سکتا ہے. وہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ کو بہت زیادہ خبردار ہونے کی ضرورت ہے. ان دنوں میں ان لوگوں کا پتہ کیسے چلے گا. سب سے پہلے تو یہ آپ کو اس نشان سے دور لے کے جائیں گے جس نشان میں ہماری نجات ہے. اس نشان سے پہلے یہ آپ کو دور لے کے جائیں گے. آپ سے یہ کہیں گے کہ اس کا کیا فائدہ, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, اور وہ نشان کیا ہے, صلیب کا نشان. سب سے پہلے یہ آپ کو اس سے دور لے کے جائیں گے. آپ سے کہیں گے کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں, باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے آمین. ادا کی فائدہ سیدھی دعا کرو, ڈائریکٹ ہی کرو,
یہ آپ کو سب سے پہلے تو اس سے دور لے کے جائیں گے، فائدہ نہیں کرنا، فائدے نہیں۔ حالانکہ یہ نشان یسوع مسیح نے دیا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ نے بیابان میں سانپ کو بلند کیا تھا، ویسے ہی ابن آدم بھی بلند، اور یہی نشان ہے، یہی آپ کا نشان ہے، اور صلیب ہی کا پیغام آپ کے لیے حقیقی پیغام۔ لیکن ہلاک ہونے والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ بے وقوفی۔ ہلاک ہونے والوں کے لیے کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، لیکن نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت۔ اور اس طرح کی باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، خبردار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایکٹیو ہوں گے، آپ کو یہ کہیں گے، آپ سے باتیں کریں گے، کوئی کہے گا یہ 40 روزے نہیں ہونے چاہیے، کوئی کہے گا 40 رکھنے کا کیا فائدہ ہے، کوئی کہے گا یہ کیا طریقہ ہے، یہ رات کو رکھتے ہیں پھر اگلی رات کو کھولتے ہیں، یہ کون سا جو سا مرضی کا اتنا ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ حالانکہ ان سارے معاملات میں آپ کو خدا کی طرف جانے کا ایک ذریعہ مل رہا، خدا کی طرف جانے کا۔ اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب میں جاؤں گا تو یہ لوگ روزہ رکھیں، کیونکہ جب تک دولہا باراتیوں کے ساتھ ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن جب دولہا جدا ہوتا ہے تو پھر وہ روزہ رکھیں گے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دولہا تو جدا ہی نہیں ہوا، یہ جسمانی بات ہے، جسم میں روزہ آپ نے رکھنا ہوتا ہے، اور روحانی طور پر آپ کو کیا ملتی ہے؟ مضبوطی۔ تو خدا کا کلام آج پہلے نمبر پہ تمہیں وارن کرتا ہے کہ آپ نے اگر کہیں پہ آپ کو لکھا ہوا مل جائے کہ راکھ کے بت پر ماتھے پر راکھ لگانے کا کیا فائدہ، تو سمجھ جائیں کہ یہ بدعتی انسان ہے، یہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اٹھ گیا ہے۔ حالانکہ ذرا غور کریں، جب ہم روزے کی حالت میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں، روزوں میں سے گزرنا چاہتے ہیں، تو اصل میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اصل میں آپ خداوند اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں اپنے جسم اور روح کے ساتھ۔ آپ اپنے جسم کو کمزور کر کے اپنی روح کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے اندر برداشت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب آپ بھوکے رہیں گے تو آپ کس کو برداشت کریں گے؟ بھوک اور پیاس۔ جب آپ ایک بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیں گے تو بہت سی بھوک اور پیاس آپ برداشت کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ لالچ کی بھوک برداشت کرنے کے لائق ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے یہ سب سے بڑی بھوک ہے، یہ تو روٹی کی بھوک ہے نا، یہ سب سے بڑی بھوک ہے، یہ تو پانی کی پیاس ہے، یہ سب سے بڑی پیاس ہے۔ شربت کی آپ کو پیاس نہیں ہوتی، اگر شربت پوری زندگی نہ ملے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، اگر آپ کو پیپسی پوری زندگی نہ ملے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن پانی کے بغیر آپ زندہ، یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ پیاس، سب سے بڑی پیاس ہے۔ اس پیاس کے ساتھ باقی تمام جتنی بھی پیاسیں ہیں وہ جڑی ہوئی۔ تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو بنیادی بھوک اور بنیادی پیاس پر کنٹرول کرنا آپ حاصل کریں۔ آپ جو بنیادی بھوک اور پیاس ہے، جب آپ اس پر کنٹرول کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی بھی بھوک اور پیاس ہے آپ اس پر بھی کنٹرول کرنا سیکھ جائیں۔ اصل میں آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تاکہ بڑی بھوک پر قابو پانے، تو چھوٹی جو آپ کو بھوک لگتی ہے، لالچ، بت پرستی، دغا بازی، حرام کاری، یہ تمام کی تمام چھوٹی چھوٹی بھوکیں اس کے مقابلے میں، روٹی کے مقابلے میں، کیونکہ جس سے بھی پوچھیں گے وہ حرام کاری کرے گا، وہ برے کام کرے گا، تو آپ پوچھیں گے کیوں کر رہے ہیں، تو کہیں گے پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، یعنی کہ اس
بھوک کو مٹانے کے لیے کر رہے ہیں جو بنیادی ہے، اور بنیادی بھوک کو مٹانے کے لیے ہم یہ والے سارے کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام برے اعمال اسی ایک بھوک کے ساتھ جڑے ہوئے، اسی ایک پیاس کے ساتھ جڑے ہوئے۔ تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ اس پر اصل میں کنٹرول کرنا شروع، آپ کو اس پر کنٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہی آپ اسے کنٹرول میں لے آتے ہیں اپنے جسم کی بھوک کو، جو قدرتی عمل ہے، قدرتی عمل، یہ قدرتی عمل ہے، آپ کو بھوک لگنی ہی لگنی ہے، آپ کے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، آپ کے جسم کو پانی کی ضرورت ہے، یہ سب آپ کو لگنا ہی لگنا ہے۔ لیکن جب آپ اس پر کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں تو باقی تمام جذبات پر، تمام باتوں پر کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ آتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا کریں، حلیم اور فروخت کریں، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں۔ میں اگر اس بات کو یاد رکھوں کہ مجھے زمین سے لیا گیا ہے، میں خاک ہوں اور مجھے خاک ہی میں لوٹ جانا ہے، تو بھوک اور پیاس کے ساتھ نفسیاتی طور پر میرا تعلق تھوڑا کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ غور کریں ذرا اس بات۔ اگر میں اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لوں کہ میں تو خاک ہوں، مجھے خاک ہی میں ملنا ہے، تو یہ کیا ساری چیزیں ہیں، کیا ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی، تو میں کافی حد تک کیا ہو جاؤں گا، حلیم۔ روزہ رکھنے میں آسانی پیدا ہوگی، روزہ رکھنا میرے لیے کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے، حلیم اور فروتن کر لیا ہے، میں نے اپنے آپ کو عاجز کر لیا ہے۔ اب مجھے روزہ رکھنے میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ رکاوٹ تب آتی ہے جب آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، تو پھر یقینی طور پر رکاوٹ آتی ہے۔ تو اب ہوگا کیا، رات کے وقت جب آپ کے ماتھے پر سلیب بنائی جائے گی، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ لوگ آپ کو سلیب کے متعلق طرح طرح سے ایجوکیٹ کریں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اس کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے ماتھے پر جو سلیب بنائی ہے، اس سلیب کے ساتھ آپ نے کیا کہا، پریسٹ نے آپ کو کیا کہا، اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹ جائے، اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹ جائے، اور سلیب کا نشان بنایا، کیونکہ تو خاک ہے، خاک ہی میں لوٹے گا، لیکن یہ جو سلیب ہے یہی تیرے بچانے کا وسیلہ ہے، یہی سلیب تجھے بچا سکتی ہے۔ لیکن جو مخالف مسیح ہیں وہ ایسا کرنے سے آپ کو روکیں گے، وہ کہیں گے نہ کرو ایسا، اس لیے کیونکہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم ابلیس کے پیروکار ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو خداوند کی طرف بڑھتے ہی جا رہے ہیں، یہ تو حلیم اور فروتن ہوتے جا رہے ہیں، انہوں نے تو حلیمی اور فروتنی کو اپنا لیا ہے تاکہ حقیقی معنوں میں روزوں میں سے خوش ہوں۔ آپ نے آج اس بات کو پورے طور پر اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ خدا آپ سے یہی چاہتا ہے کہ آپ عاجزی کریں، آپ انکساری کریں، اور راز بازی کے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے لیے نہ کریں، اپنے لیے کریں۔ میں اگر خاک میں اپنے آپ کو خاکسر کر لیتا ہوں تو یہ میں نے اپنے خداوند کے لیے کیا ہے، کیونکہ وہ حلیموں کو کیا کرتا ہے، توفیق عطا فرماتا ہے، کیا کرتا ہے، فروتنوں کو توفیق عطا فرماتا ہے، اور مغروروں کا کیا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں حلیمی سے چلنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام رسومات کو جو ہمارے لیے بنائی گئی ہیں یہ خداوند کی طرف سے ہے،
اور اس لیے ہے تاکہ ہم فروختی کرنا سیکھیں، ہم عاجز ہونا سیکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سے لوگ ایسے بھی دکھائی دیں گے جو صرف اپنی مشہوری کے لیے کام کر رہے ہوں گے۔ کوئی آپ کو کپڑے دیتا ہوا دکھائی دے گا، اور اگر آپ اس سے پوچھیں گے یہ آپ کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے جی ہم گواہی پیدا کر رہے ہیں تاکہ اور بھی لوگ کریں۔ تو یسوع مسیح کو نہیں پتا اس بات کا کہ گواہی پیدا کرنی ہے، وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے راست بازی کے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو؟ انہیں نہیں پتا کہ گواہی بھی پیدا کرنی چاہیے۔ یسوع مسیح کو بھی تو پتا ہے نا کہ گواہی پیدا کرنی ہے کہ نہیں کرنی، لیکن وہ کہتے ہیں اپنے راست بازی کے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے بس کرنا ہے۔ جو تیرا دایاں ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، جو تیرا بایاں ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا دایاں ہاتھ نہ جانے۔ کسی کو نہیں پتا ہونا چاہیے آپ کس کی کیا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے اور خدا کو پتا ہونا چاہیے، تاکہ کوئی آپ کو راست باز نہ جانے، آپ کی تعریف نہ ہو، کیونکہ جب آپ کی تعریف ہوگی تو آپ نے اپنا اجر، تعریف ہونی چاہیے اس کی، اور وہ جس شخص جس کی آپ نے مدد کی ہے وہ پوشیدگی میں آپ کے لیے دعا کرے۔ جب وہ دل سے آپ کے لیے دعا کرے گا تو آپ کو آسمان سے اجر وہاں سے مانگے۔ ہم اجر بھی یہی سے مانگتے ہیں، ہم اجر بھی یہی سے چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں پوری برکت مل نہیں پاتی۔ پوری برکت کے لیے کام کریں تاکہ پورے طور پر خدا کی برکت آپ کو مل سکے اور حقیقی معنوں میں آپ خدا میں بڑھتے اور ترقی پاتے چلیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔